ہر وقت میسیجز آ رہے ہوتے ہیں، طرح طرح کی کوئی نیوز ہیں، کوئی خبریں ہیں، کوئی جنرل نالج ہے جو بعض اوقات ہمارے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں، اور اگر نقصان دہ نہیں تو اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں۔ ایسے علم کا جس کا کوئی فائدہ نہ ہو، نہ اس دنیا میں نہ آخرہ میں، خاص طور پر آخرہ میں، تو ایسے علم کا کیا فائدہ؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے نافع علم کی دعا مانگی۔ اس دعا میں حکمہ سے نافع علم بھی ہے مراد، اور اکرمہ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللب مانگا۔ لب یعنی اولو الالباب، جیسے قرآن مجید میں آیا ہے، ایسی توفیق سمجھنے کی کہ صحیح طرح سے ہر سچویشن کو، ہر چیز کو سمجھ کر اس کے اوپر آگے عمل کیا جائے۔ مجاہد کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے ہدایہ مانگی وحی کے ذریعے۔ امام سدی فرماتے ہیں کہ انہوں نے نبوہ مانگی، ہون نبوہ۔ تو یعنی کہ یہ ساری ہی چیزیں ہو سکتی ہیں اس حبلی حکمن میں، اس حکمت میں سب چیزیں آ سکتی ہیں۔ ہم بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے یہ دعا مانگتے ہیں جو ابراہیم علیہ السلام نے مانگی، رب حب لی حکمن، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ مجھے حکمت عطا کریں اور ہم سب کو تحفہ دیں اس حکمت کا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس آیا 83 میں جو آتا ہے دعا وہ مانگی، وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور ملا دیں مجھے نیک صالحین کے ساتھ، نیک لوگوں کا ساتھ مجھے عطا کریں، وہ لوگ جو صحیح راستے پر ہوں، دین کے راستے پر ہوں، نیک ہوں، جن کے پاس اللہ کا تقوی ہو۔ لحاق ہوتا ہے ملا دینا، مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دیں۔ رسولوں نے یہ دعا مانگی، یہ دعا رسولوں کی تھی، وہ خود اتنے نیک تھے، اللہ اکبر، لیکن انہوں نے اپنے ساتھی بھی چاہے کہ نیک لوگوں کی ہی صحبت اور ساتھی ملیں۔ صالحین صلاح سے، صلاح کا معنی بھی ہوتا ہے کہ ہر چیز اپنی صحیح جگہ پر ہو، تو ایسے لوگوں کا ساتھ دیں جن کی زندگی بھی بالکل ٹھیک، سیدھی، صحیح، صاف راستے پر ہے، جن کو حقیقت کا پتہ ہے کہ دنیا میں کیسے جینا ہے، زندگی گزارنی ہے، اور پھر ان کی آخرت بھی، اس انجام بھی بہترین ہوتا ہے۔ صلاح کا جو اپوزٹ ہے وہ فساد ہے۔ فساد یعنی تباہی، بربادی۔ فساد کا سب کو پتہ ہی ہے، اردو میں بھی اس کا مطلب آتا ہے ہر چیز جو اپنی جگہ پر نہ ہو۔ تو ایسے لوگوں سے مجھے نہ ملائیں جن کی دنیا کی بھی زندگی بے امانی، بے مقصد، بری ہو، اور ان کی آخرہ بھی خراب ہو۔ تو پہلے اس دنیا میں مجھے بہترین لوگوں کا ساتھ عطا کریں جو نیک صالح ہوں، اپنے رب سے جڑے ہوئے ہوں، اس کا ذکر کرتے ہوں، اور آخرہ میں بھی پھر انہی سے جا ملیں گے۔ کیونکہ کچھ لوگوں کا یہ ہے کہ یہ دعا صرف آخرہ کے لیے ہے۔ جب یہ دعا اس دنیا میں مانگیں گے اور دنیا میں نیک صالح لوگوں کا ساتھ ہوگا، ان کے ساتھ مل کے نیک کام کریں گے، پھر ہی تو آخرت اچھی ہوگی، پھر ہی تو آخرین میں بھی نیک لوگ ملیں گے۔ اگر یہیں پہ صحبت اچھی نہیں ہے، یہاں پر ہی ابھی صحبت اچھی نہیں ہے، اگر ایسی صحبت ہے جس کے ساتھ مل کے برے کام کریں یا کوئی وقت ضائع کرنے کا کام ہو، تو آخرہ بھی بگڑ ہی جائے گی نا۔ تو اپنے دوستوں کو چوز کریں، چنیے اپنے دوست۔ فیملی تو ہماری چوائس نہیں ہے، وہ تو اللہ عز و جل کی طرف سے تحفہ ہے۔ تو ہم اس دعا کو مانگیں کہ ہمیں دوست بھی تحفے میں ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ عطا کر دیں، اور جو اللہ کا تحفہ ہے وہ بہترین تحفہ ہوتا ہے۔ آج ہمیں پتہ نہیں ہے کتنے لوگ ہیں آس پاس ہمارے ارد گرد، لیکن کون سا ایسا انسان ہے جو ہمیں اللہ سے جوڑتا ہے، اور کون سا ہے جو ہمیں دنیا کی طرف کھینچتا ہے؟ تو وہ ساتھی جو اللہ سے ملاتا ہے وہی ساتھی اس دنیا کا بھی ساتھی ہے، اور آخرہ میں بھی وہ آپ کا ساتھی ہے، وہی حقیقی دوست ہے، کیونکہ وہ صرف اس دنیا کا نہیں، وہ آخرہ کا دوست ہے آپ کا۔ اپنے دوستوں کو دیکھیے، کیونکہ جو دوست ہوتے ہیں انہی کی ہماری عادتیں ہوتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تم اپنے دوست کے دین پر ہوتے ہو، اس کے یعنی کہ طریقے، اس کی عادتیں ویسی ہی ہوتی ہیں۔ اگر اس کی کوئی بری عادتیں ہیں تو وہ
آپ لے لیتے ہیں. اگر دوست کی کوئی اچھی عادتیں ہیں، کوئی اچھی باتیں ہیں، تو آپ ان سے وہ اچھی باتیں لیتے ہیں. اگر آپ کی صحبت، آپ کے دوست ایسے ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کے ذکر کی طرف بلاتے ہیں، تو آپ خود بخود اس کی طرف کھنچ جائیں گے، آپ اللہ سے جڑ جائیں گے. ایسے دوست، ایسی صحبتیں جو وقت ضائع کرتی ہیں انسان کا اور برائی میں پڑھاتی ہیں. تو آپ بتائیں، اگر آپ کا کوئی ایسا دوست ہے، آپ سے کتنی بار منع کریں گے؟ 1 بار، 2 بار، 3 بار، پھر بھی آپ مجبور ہو جائیں گے نا. تو اگر آپ بہت عرصے سے سوچ رہے ہیں کہ میری صحبت اچھی نہیں ہے، یا یہ میرا وقت ضائع کرنے والے دوست ہیں، فالتو بیکار کی زندگی کی ہر وقت باتیں میں لگے رہتے ہیں، اب مجھے ان کو بدلنا ہے، تو یہی وقت ہے، رمضان ہی وقت ہے، اسی میں اپنے بدل جائیں. اور خاص طور پہ اب تو یہاں پر اتنا سوشل میڈیا میں ایسے ایسے گروپس ہیں وقت ضائع کرنے والے، بار بار ہر تھوڑی دیر بعد میں کوئی میسج آ رہا ہے، کوئی اپلوڈ کر رہے ہیں کوئی چیز، کوئی ویڈیو، کوئی میسج، دماغ اسی کی طرف لگا رہتا ہے. تو ہم کیسے اللہ کا ذکر کریں گے؟ یہ تو اتنا قیمتی وقت ہے کہ اس میں ایک لمحہ بھی ضائع کرنے کا نہیں ہے. اتنی یہ بابرکت مہینہ ہے، اس میں ایسے گروپس جوائن کریں، ایسی جگہ پہ سیکھنے جائیں جہاں پر قرآن و احادیث سکھائی جاتی ہوں، وہاں کا علم حاصل کریں، اپنی زندگی اور آخرہ کو سنوار ڈالیں. برے لوگوں کی صحبت چھوڑ دیں، ایسے دوستوں کی جس سے آپ کو لگتا ہے کہ آپ ان سے انفلوئنس ہو رہے ہیں، آپ ان سے سیکھ رہے ہیں، آپ کی اوپر اثر ہو رہا ہے. سورہ الفرقان میں کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتاتے ہیں؟ ایسے انسان کا نصیب جو آخرہ میں اپنے پورے بازو، اپنے ہاتھ چبائے گا، پریشانی میں، غصے میں، دکھ میں، افسوس میں کہ میں نے کیوں برے دوست بنائے جنہوں نے مجھے اللہ کے ذکر سے غافل کر دیا، مجھے تباہ کر دیا. اور یہ بات آپ سمجھیں کہ یہاں پر جو دوستوں